امن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مثبت امن ہوتا ہے، ایک منفی امن ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنا کتنا عرصہ امن رہتا بھی ہے وہ منفی امن ہوتا ہے، نیگیٹو پیس۔ اب سوال یہ کہ وہ پیس کیسا جو نیگیٹو ہو۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جنگیں ہونے کی، جنگ یا جنگیں ہونے کی وجوہات، اثرات، مخالفت موجود ہو لیکن کوئی بڑی جنگ نہ ہو رہی ہو۔ اب اس میں ایک بنیادی مدعا ہے، بڑی ہاٹ وار کیوں نہیں ہوتی؟ بڑی ہاٹ وار نہ ہونے کی وجہ نیوک جیسے ویپنز ہیں، جو بوم سے لے کے، میزائل سے لے کے، اب تو جو اسٹریٹجک ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ٹیبلٹس کی شکل میں بھی، یعنی بڑی چھوٹی شکلوں میں بھی موجود ہے۔ تو چونکہ وہ موجود ہے تو ہوتا نہیں، دوسری گرم جنگ ہوتی نہیں۔ دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آج کی دنیا کے دور میں روس، امریکہ، چین جیسی طاقتوں میں آپ ایٹامک بوم کو نکال بھی دیں، سمپل ہاٹ وار بھی ہو، تو میزائل اس میگنیچیوڈ کے بمبارڈمنٹ، اس میگنیچیوڈ کی ایجاد ہو چکی ہے کہ وہ آلموسٹ دوسرے مخالف ملک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، گیم تھیوری میں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ if we are gonna wage war on this country تو ہمیں حاصل کیا ہونے کا چانس ہے اور نقصان ہونے کا کیا چانس ہے۔ تو اس وقت دنیا میں ہاٹ وار کی کیلکولیشنز یہ بتاتی ہیں کہ نیوک نہ بھی چلے اور نہیں بھی چلیں گے۔ مثال کے طور پہ اس وقت یوکرین کے آپ مسئلے کو لے لیں تو روس چاہے بھی تو یوکرین پر نیوک نہیں مارے گا، کیونکہ اس سے تباہی اس میگنیچیوڈ کی ہوگی کہ آدھا یورپ اس سے متاثر ہو جائے گا، دنیا کا کلائمیٹ اس سے متاثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھی یہ ہاٹ وار جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب مدعے پہ آتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں کہ چین اور امریکہ کی جو کولڈ وار ہے یہ بیسیکلی مشرق اور مغرب کی کولڈ وار ہے۔ اچھا، اسے آپ نے مشرق یا مغرب نہیں بھی کہنا تو آپ اسے ایشیا اور ویسٹ کی وار کہہ سکتے ہیں۔ بنیادی جھگڑا پھر وہی جو ہے کہ دنیا پر آرڈر کس کا چلے گا، وہی جس کو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ وہ آرڈر دو طریقوں سے ہے کہ ترتیب کیا ہوگی، کلچر کیا ہوگا، پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، اکنامک سسٹم کیا ہوگا، نئے نئے افکار کیا ہوں گے، یہ بھی آرڈر کا حصہ ہے۔ اور دوسرا کہ حکم کس کا چلے گا۔ تو اس میں آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عالمی طاقتیں دو خطوں سے ہی آئی ہیں، ایشیا، یورپ، اور یورپ ہی کا اب ایک حصہ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکن اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر پاتے، یہ ایک آپ بے شک علیحدہ ویڈیو رکھ لیں کہ امریکنز کی کمپلیکسز یا محرومیاں کیا کیا ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی امریکن کو اگر اتنا کہہ دینا کہ یو آر جسٹ اے چیپٹر آف یورپین ہسٹری تو وہ بغیر کو زیادہ اعتراض کیے جو ہے نا وہ چپ کر جاتے ہیں۔ گو کہ انہوں نے امریکن ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں کچھ چیزیں دینے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ جو امریکنز کا انگلش کا پروننسیشن ہے، لوگ تو کہتے نہیں ایکسنٹ اور چیز ہوتی ہے، جو انہوں نے پروننسیشن بدلا، سپیلنگز بدلے، ایک لفظ کو دوسرا لفظ دے دیا، تو اس میں بھی ان کا مقصد تھا کہ دنیا میں ایک پہچان بنے کہ یہ امریکن انگلش ہے۔ اسی طرح فاسٹ فوڈ کا کلچر انہوں نے دیا، فارمل ڈریسنگ کی جو کوڈ ہے انہوں نے بدلے۔ یہ بڑی سادہ لیکن اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، برطانیہ کا وزیر اعظم جنازے پہ بھی جائے گا نا، آپ کو پینٹ کوٹ اور ٹائی میں ملے گا۔ امریکن پریزیڈنٹس کی ایسی ویڈیوز اور تصاویر آپ کو مل جائیں گی جس میں انہوں نے کاٹرائی کی پینٹ پہنی ہوگی، شارٹ سلیو شرٹ بھی پہنی ہوگی۔ سو یہ بھی ان کا ایک کلچرل یا سیویلائزیشنل ایک گرج ہے یا ایک سٹائل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ آرڈر۔ مثلا باقی باتیں چھوڑ دیں، تاریخ لکھنے کا طریقہ کہ پہلے مہینہ لکھا جائے گا پھر دن لکھا جائے گا، یہ انہوں نے کیوں کیا؟ تاکہ یہ دنیا میں چلے کہ یہ امریکن سسٹم ہے۔ حالانکہ یہ نان سینس ہے، کرنا ہی تھا آپ نے تو آپ پہلے سال پھر مہینہ پھر ڈیٹ لے آتے پھر، لیکن یہ نان سینس بات بنتی ہے۔ بھی اہم ترین چیز ہوتی ہے، مثلا آج کے دن میں اگر میں کوئی چیز سائن کرنا چاہوں تو میں اس کو 28/7 بھی لکھ دوں گا نا تو وہ انڈرسٹوڈ ہوگا
کہ یہ اس سال کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے.